دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص بھرا سلام۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صفت قوم کے عروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کی خبر احادیث مبارکہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ میگوگ کہا گیا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور ارد گرد کے علاقوں پر وحشیانہ حکومت کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور پوری معیشت تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 یا اس سے زیادہ کی اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ لوگ لمبے قد کاٹ کے ہیں، یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ بہار کے موسم میں اپنے غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دان درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ مورخین کے مطابق ذوالقرنین کے نام سے قرآن مجید میں جس شخص کا ذکر آیا ہے وہ دراصل ایران کا عظیم بادشاہ ہورس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان آباد تھا، اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم بار بار ان پر حملہ کر کے فساد پھیلاتی ہے، لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے حفاظت کے لیے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج بھی ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ دیوار ٹوٹ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور وہ اپنے تیز آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر نیچے پھینکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں، تو ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ اگلے دن تک اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی تو ان کا بڑا کہے گا کہ چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، تو اگلے دن وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر یہ زمین میں خوب قتل و غارت کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، جس سے وہ مر جائیں گے اور زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ مورخین اور مفسرین اس بات پر قیاس کرتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے جسے درہ دانیال کہتے ہیں، اور دیوار ذوالقرنین بھی اسی دیوار کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں۔ دیوار ذوالقرنین کہاں بنائی گئی ہے اور کہاں واقع ہے، اس کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے، اور وقت مقررہ پر اس دیوار کو توڑ کر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔